اس سوال یہ آیا ہے کہ کام کے دوران ناخنوں میں میل چلا جاتا ہے، اگر ہم میل صاف کیے بغیر وضو کریں تو وہ وضو ہوگا یا نہیں؟ ناخن کو اصل میں بڑھانا خلاف فطرت ہے، اس کو جلد از جلد کاٹ لینا چاہیے، کیونکہ بعض حضرات ایسے پیشے سے منسلک ہوتے ہیں، مثلا مکینک ہیں جن کا سارا وقت آئل میں، گاڑی کی ٹیوننگ میں، صفائی میں گزر جاتا ہے۔ اسی طرح اینٹیں بنانے والے لوگ جو مٹی کا گارا، جن کے ہاتھوں میں ہر وقت مٹی کا گارا لگے رہتا ہے، یا وہ حضرات جو روٹی پکاتے ہیں، یا وہ خواتین جو گھروں میں روٹی پکاتی ہیں، ان کے ناخنوں میں آٹا رہ جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کا وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ جلد از جلد اپنا ناخن کاٹ لیں۔ ایک چیز تو یہ، کیونکہ بعض بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ناخن کے اندر جانے والا میل اور مٹی اور آٹے کے درمیان کچھ فرق ہے، کیونکہ میل انسان کے جسم سے پیدا ہوتا ہے اور مٹی اور اسی طرح آٹا یہ انسان کے جسم کا حصہ نہیں ہوتا۔ تو ناخن میں میل کی صورت میں تو وضو اور غسل ہو جاتا ہے، لیکن مٹی کی اور آٹے کی صورت میں وضو اور غسل نہیں ہوتا۔ لیکن فتاوی تطرخان میں کہ صحیح قول کے مطابق تینوں صورتوں میں ان کا وضو ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ ناخن یہ انگلی کے سروں سے زیادہ نہ بڑھ جائے۔ اگر انگلی کے سروں سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر ان ناخن کو کاٹنا ضروری ہے۔ جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وضو کرتے وقت عورت کا سر پہ دوپٹہ اوڑھنا ضروری ہے؟ عورت کو بقدر استطاعت سر ڈھک کر رکھنا چاہیے، اگر وضو کے دوران اگر کھل جائے تو وضو ہو جاتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی کو کلی کرتے وقت منہ سے خون نکلتا ہے اور تھوڑی دیر بعد بند ہو جاتا ہے، تب اس کا وضو ختم ہوتا ہے۔ چونکہ کلی کرنے سے وضو ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، اس لیے اگر وہ کلی نہ کرے نماز پڑھ لے تو درست ہے یا نہیں؟ جی، ایسے شخص کے لیے نماز درست ہے اور وہ کلی کے بغیر وضو کر سکتا ہے۔ ایک آخری سوال یہ ہے، مسواک کی مقدار کیا ہے؟ فتاوی شام میں لکھا ہے کہ مسواک کی مقدار ایک بالش ہونا مستحب ہے، ایک بالش، اور مسواک کی موٹائی اس انگلی خنصر سے کہا جاتا ہے، اس سب سے آخری چھوٹی انگلی، اس کے برابر موٹائی ہو، اور مسواک کڑوی ہونا چاہیے، کیونکہ کڑوی مسواک منہ سے بدبو زائل کر دیتی ہے، دانتوں کو مضبوط کر دیتی ہے، معدہ ٹھیک کر دیتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی سنت ہے کہ فتاوی حجہ میں لکھا ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک پورے بستی والے، ایک پورے علاقے والے قصداً مسواک کی سنت کو ترک کر دیں تو ہم ان کے ساتھ قتال کریں گے، کما نقاتل المرتدین، جیسے مرتد کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس سنت کی بہت زیادہ اہمیت رکھنی چاہیے۔ شکریہ۔